الحمد للہ رب العالمین۔ عورت بھی جو ہے شادی شدہ ہوئے میرے کزن کے ساتھ بھاگ گئی بغیر نکاح کے، ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس دوران عدالت سے خلو کا کیس دائر کر دیا، خلو حاصل کر دیا۔ کوئی خلو نہیں ہوتا ایسا، خلو ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ بھاگ جائے پھر جا کے خلو کرے۔ خلو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عورت تنگ ہو اپنے خاوند سے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور پھر عدالت اس کے خاوند کو بلائے باقاعدہ اور اس سے باقاعدہ طلاق لے اور انگوٹھا لگوائے۔ جلال پور میں علماء کی سرپرستی میں ماہانہ درس قرآن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ کامیاب فرمائے۔ اس وقت تک 17 مسجدوں میں یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کرے سارے پاکستان کی مسجدوں میں ہو جائے۔ عمرے پر جو لوگ آئے ہیں یا حج پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری، میرا بھائی 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ افضل ہے کہ موقع ملے تو 40 نمازیں پوری کرو، ورنہ ایک نماز پڑھ کے بھی چلے جاؤ۔ اللہ ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ ایک بیٹا اپنے والد سے ناراض ہوا، غصے میں آ کر اپنے والد کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں اپنے والد کے گھر میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا اور نہ رہوں گا، نہ قدم رکھوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ بھائی اگر وہ ایسا کرے گا تو 3 طلاق ہوگی نا، لیکن اگر وہ اپنی بات پوری نہ کرے تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، طلاق بیوی کو دیتے ہیں۔ مدرسے کے استاد کو زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے، تنخواہ الگ چیز۔ وہی ہے نا کہ تم طلباء کو دے دیا کرو، طلباء اکٹھے کر کے دے دیں استاد کو۔ تم زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہمیں گاڑی والے نے یہ نہیں بتایا کہ ہم مسجد جیرانہ جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم مسجد جیرانہ گئے، پھر واپسی پر ہم نے رومال کو احرام کی طرح باندھ کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ نہ کرتے تب بھی کوئی ضروری نہیں، جیرانہ میقات تو ہے نہیں۔ میری تائی اماں اور میری کزن جو چل نہیں سکتی، بیچاری معذور ہے، وہاں ان کے لیے عمرہ کریں۔ 30 سال پہلے میں نے 2 ایکڑ زمین خریدی تھی کہ میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، لیکن اب میری نیت تبدیل ہو گئی، زمین فروخت کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی باقاعدہ ہر سال کی۔ میرا بھائی یاد رکھو، ایک تو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حنفی اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی نہ مسئلہ گھڑتا ہے نہ عمل کرتا ہے، حضور کی حدیث۔ باقی بات یہ ہوتی ہے کہ مثلا 2 حدیثیں ہیں، اول وقت بھی ہے نماز کا، آخر وقت بھی ہے، تو بعض علماء اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں، بعد آخر وقت کو۔ عمل تو دونوں حضور کے فرمان پہ کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی خاوند کی طرف سے مشکل میں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، ایک تسبیح پڑھ کے اس کو دم کیا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک شخص مکے میں کام کرتا ہے، مدینہ زیارت کے لیے گیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، طواف کر کے پاکستان جائے تو ٹھیک ہے، اس کو عمرہ کرنا تو کوئی ضروری نہیں جو مکے میں رہتا ہو۔ اگر کسی ملک سے باہر جائے طواف الوداع صرف طواف کرے گا۔ زاہد مجید نے سرگودے سے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔